ابھی سب اکابرین نے بات کی ان آئینی ترامیم کے اوپر. میں انہیں مارشل ترامیم کا نام دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی ترامیم ٹیبل ہی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ جس میں کے پی کے سینیٹرز جو ہیں وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے تھے. منورٹیز کا حق مارا گیا. منورٹیز کی چند سیٹیں جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کرنی تھی وہ نہیں کی گئی. ریزرو سیٹس خواتین کی نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں تھیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان آئینی ترامیم کے اندر جن لوگوں نے 2/3 میجورٹی اللیجڈلی ہارس ٹریڈنگ کی، خرید و فروخت کی بنیاد کے اوپر کی، یہ نون لیگ ہمیشہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتی ہے. یہ انہوں نے دوبارہ دہرائی ہے. کبھی یہ مری کے ہوٹلوں میں لوگوں کو لے کے چلے جاتے تھے اغوا کر کے، اور کبھی چھانگا مانگا لے جاتے تھے. پوری قوم ان آئینی ترامیم کو ریجیکٹ کرتی ہے. ان آئینی ترامیم کے ذریعے چیف جسٹس کا اختیار اگر ان ان پڑھ پارلیمنٹیرینز کو دے دیا جائے، وہ پہلے تو انہوں نے بی اے کی شرط رکھی ہوئی تھی وہ بھی ختم کر دی ہوئی ہے، تو پھر پرائم منسٹر اور اسپیکر کے لگانے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو دے دیں. یہ ٹرائکمی آف پاور اس 1973 کے آئین میں دی گئی ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے گا. مقننہ کا ایک اپنا کام ہے، عدلیہ کا ایک اپنا کام ہے، اور ایگزیکٹو کا ایک اپنا کام ہے، اور فوج کا ایک اپنا کام ہے. اگر یہ کالا کوٹ بیٹھا ہے، اگر ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی جائے تو یہ اپنے بندے کو مار دیں گے نا. اور اگر کسی ان پڑھ کے ہاتھ میں جو مڈل فیل اور یا میٹرک پاس ہو اس کے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا جائے تو پھر اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ وہ کیا لکھے گا؟ یہ دراصل خواجہ آصف کی تقریر ہمارے لیے آئی اوپننگ ہے. اس نے کہا ہم نے بدلہ لے لیا ہے. یہ پارلیمنٹ کے ہاؤس پہ کہا انہوں نے. بدلہ کن سے لیا ہے؟ ججز سے لیا. اسی طرح سابقہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ وہ ہم نے جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے کیے تھے ہم نے ان کو گھر بھیج دیا. ان کی تاریخ بھری پڑی ہے. وہ سجاد علی شاہ والا میٹر ہو تو سپریم کورٹ کے حملہ یہ کریں، عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہوں تو یہ ٹرکوں پہ چڑھ کے شارع دستور پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ فیصلے اپنی مرضی سے کرواتے ہیں. اگر انہوں نے بے نظیر کے خلاف فیصلہ کروانا تھا تو ملک قیوم صاحب کو فون یہی کرتے تھے. یہ میچ فکس کر کے کھیلنے والے لوگ ہیں. جبکہ ہم کالا کوٹ آج اس بات کی دوبارہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی آئینی ترامیم جو کہ عوامی نمائندے جو منتخب شدہ عوامی نمائندے ہیں، یہ تو فارم 47 کی جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ انہوں نے کوئی بھی جو آئینی ترمیم کی ہے وہ قوم کی حقوق کی ترجمانی نہیں کرتی اور بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کے یہ خلاف ہے. آرٹیکل 2A میں فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کیا گیا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے یہ آئینی ترامیم کی ہیں. وہ الجہاد ٹرسٹ والا کیس ہو، وہ ریاض الحق والا کیس ہو، وہ شرف فریدی والا کیس ہو کہ ایگزیکٹو سے جوڈیشری الگ ہوگی اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی، وہ اس کے چیف جسٹس نہیں بلکہ ججز کے انتخاب کے لیے بھی کسی ایگزیکٹو کو کوئی عمل درآمد کرنے کا اختیار نہیں دیتا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے مترادف ہیں جو کہ یہ نہیں کر سکتے.
یہ پارلیمان نہیں کر سکتی، اور یہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے ان کے خلاف. ان کے خلاف انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا ہے، سبورٹ کیا ہے، اور جوڈیشری کو سب سروینٹ ٹو دا پارلیمان کر دیا ہے. نہ کالا کوٹ اس کو تسلیم کرے گا، نہ اس ملک کے عوام اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور جیسے ابھی خان صاحب نے کہا کہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ 25 تاریخ کو جب ہم یوم تشکر منا رہے ہوں گے تو تمام بار ایسوسیشنز، پنجاب، KPK، بلوچستان، GB، کشمیر اور سندھ، تمام بار ایسوسیشن اس دن ریزولوشنز پاس کریں ان آئینی ترامیم کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. اور ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے. ہم نے پہلے بھی ظلم جبر برداشت کیا ہے، ہم نے پہلے بھی سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں. آج بھی یہ کالا کوٹ اس ملک میں آئین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. تھینک یو ویری مچ.